السلام علیکم۔ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض عن 9 نسوة وكان يقسم منهن ل8۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث میں اپنی عورتوں میں انصاف کرنے کی تائید آئی ہے۔ حضرت نے عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی 9 بیویاں تھیں۔ آپ ان میں 8 کے لیے برابر تقسیم فرماتے تھے اور وہ اس پہ ذیل ہیں: حضرت عائشہ رضی اللہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت سودہ، حضرت ام سلمہ، حضرت صفیہ، حضرت میمونہ، حضرت زینب، حضرت جویریہ۔ ان میں سے 8 کے لیے نوبت اور برابری کی تقسیم تھی۔ حضرت سودہ نے بڑھاپے کی وجہ سے بخوشی اپنے حقوق حضرت عائشہ کے لیے بخش دیے تھے۔ اس بنا پر ایک عورت اپنے سوتن کے حق میں دستمدار ہو سکتی ہے، بشرطے کہ وہ اس کی رضامندی کے ساتھ ہو۔ پھر اگر چاہے تو اپنا حق واپس کر سکتی۔ اگر کسی شخص کے پاس 1 سے زائد بیویاں ہوں، اس کے ذمہ واجب ہے کہ ان میں انصاف کرے اور ہر عورت کو برابر حصہ پہنچائے۔ مثلاً ایک رات ایک عورت کے پاس گزارے، دوسری رات دوسری کے یہاں، یا ایک ہفتہ ایک کے یہاں اور دوسرا ہفتہ دوسری کے یہاں، اور تقسیم کرنے کے بعد جو دن یا جو ہفتہ جس عورت کے حصے میں آئے، اس میں بلا رضامندی اس کی دوسری عورت کے یہاں رات گزارنی جائز نہیں۔ اس طرح ایک رات میں 2 عورتوں کا جمع کرنا بھی جائز نہیں۔ البتہ اگر دونوں کی رضامندی ہو تو کوئی مضائقہ نہیں، اور سفر میں خاموش جس کو چاہے اپنے ساتھ پورا ڈال کر لے جا سکتا ہے اور دن رات کے تابع ہوگا، یعنی جس کے لیے رات ہے اسی کے لیے وہ دن بھی ہے۔ اسی طرح پہنانے اور کھلانے میں، مکان میں اور خرچے میں برابری کرے۔ مثلاً ایک بیوی کو 50 روپے ماہوار دیتا ہے تو دوسری کو بھی اتنا ہی دینا ضروری ہے۔ اس میں کمی و بیشی جائز نہیں۔ اگر ایک بیوی کو 2 روپے گز کا کپڑا بنا کر دیا تو دوسری کو بھی اسی قیمت کا دینا واجب ہے۔ یہ نہیں کہ ایک کو بڑھیا بنا کر دیا، دوسری کو معمولی بنا کر دے دیا۔ اگر ایک بیوی کے مکان میں بجلی کا پنکھا ہے اور دوسری کے نہیں تو اس صورت میں گنہگار ہوگا۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ایک بیوی کے یہاں مغرب کے بعد آیا، دوسری کے یہاں عشاء کے بعد گیا تو ایسی صورت میں بھی گنہگار ہوگا۔ ایک بیوی کی نوبت میں دوسری سے جمع کرنا بھی جائز نہیں کہ موقع پا کر جمع کرے۔ اسی طرح ایک کی نوبت میں دوسری کے یہاں رات کو جانا بھی درست نہیں۔ البتہ اگر دوسری بیمار ہو تو صرف اس کی عادت اور ذمہ داری کے واسطے ضرور جا سکتا ہے، اور اگر خامد اپنے گھر میں بیمار ہو تو ہر ایک عورت کو اس کی باری میں بلانا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ایک بیوی سے خدمت کرائے، کیونکہ اس شکل میں خدمت کی وجہ سے ایک کی محبت بڑھ جائے گی اور دوسری کی محبت گھٹ جائے گی، اور اس سے برابری میں فرق پڑ جانے کا سخت اندیشہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان برابر تقسیم کرتے تھے اور اس میں ہر طرح کی برابری فرماتے تھے، ذرا سی کمی بیشی نہیں فرماتے، اور اس کے ساتھ یہ فرماتے: اے اللہ، جس قدر میری طاقت تھی میں نے اپنی بیویوں کے درمیان برابر کی تقسیم کی، اور جو میرے قبضے میں نہیں اس کا تو مالک ہے، یعنی اس میں میری پکڑ نہ کرنا۔ میں انسان ہوں، بشر ہوں، اگر پھر بھی کوئی کمی رہ جائے تو معاف کرنا،
کیونکہ دل تیرے قبضے میں ہے، محبت کم زیادہ ہو سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ جس بیماری میں آپ نے رحلت فرمائی، اس میں ہر روز اپنی بیویوں سے دریافت فرماتے کہ میں کل کہاں جاؤں گا، جس سے آپ کا منشا یہ تھا کہ عائشہ والا دن کب آئے گا۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ سے آپ کو بہت زیادہ محبت تھی، اور جس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناختی اتنی اور کوئی نہ تھی، اور بیمار کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کی اعتمادات جس قدر مزاج شناس ہوں گے طبیعت سے واقف ہوں گے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عورت نے 5 وقت کی نماز پڑھی اور رمضان شریف کے روزے رکھے اور اپنے کو برے کام سے بچایا، یعنی بدکاری نہیں کی اور اپنے شوہر کی اطاعت کی، اور اس کا کہنا مانا، ایسی عورت کو اختیار ہے جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، یعنی بدکاری نہیں کی اور اپنے شوہر کی اطاعت کی، اور اس کا کہنا مانا، ایسی عورت کو اختیار ہے جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لامرأۃ استرحان زوج القبر استرحا القبر، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورت کے لیے 2 پردے ہیں، اول حامد، دوسرا قبر، دونوں میں زیادہ پردہ والی چیز قبر ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیندار بیوہ عورت کا خطاب آسمانوں میں شہید ہو جاتا ہے، یعنی آسمان میں اس کے نام سے جتنی کاروائیاں کی جاتی ہیں، اس میں اس کو شہادت پانے والی عورت کے محض لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس عورت کا شوہر مر جائے، وہ رنگین کپڑا نہ پہنے، نہ زیور پہنے، نہ مہندی لگائے اور نہ آنکھوں میں سرما لگائے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث میں آیا، یعنی اس کو 10 دن 4 مہینے بناؤ سنگار نہ کرنا چاہیے۔ شریعت میں اس کو عدت کہتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو عورت بغیر شدید ضرورت کی اپنے خامد سے طلاق مانگے، اس پر جنت کی خوشبو آرام ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو عورت ناراض رہتی ہے اپنے خامد سے، اس پر لعنت اللہ کی۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو عورت مر گئی اور اس کا خامد اس کی زندگی میں اس سے خوش رہا، وہ بلا شبہ جنت میں داخل ہوگی۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہے عورت، دیکھ تیری جنت اور دوزخ تیرا خامد ہے، یعنی عورت اپنے خامد کی خوشی میں جنت اور اس کی ناخوشی میں جہنم میں جاوے گی۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورتوں میں سب سے اچھی عورت وہ ہے جو اپنے خامد کو خوش کرتی ہے، جب وہ اس کو دیکھتا ہے اس کا کہا مانتی ہے، جب وہ کوئی حکم کرتا ہے اپنے مال و جان میں اس کے خلاف نہیں کرتی جس سے اس کو رنج پہنچے، یعنی جو عورت ہر طرح اپنی جان و مال سے اپنے خامد کے خوش کرنے میں لگی رہتی ہے، اس کے رسول کے نزدیک وہ سب سے اچھی عورت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منہن جناب امرأۃ علی زوجہا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بھی عورت یا مرد کسی عورت اور اس کے خامد کے درمیان بگاڑ ڈالائے، وہ ہماری امت سے خارج ہے۔ عورتیں اس کو خوب سمجھ لیں، کیونکہ یہ بری عادت بہت سی عورتوں میں پائی جاتی ہے۔ ایسی عورت کو حضور اپنی امت سے باہر نکال دیں گے، لہذا سب بہنوں کو اس برے فعل سے توبہ کرنی چاہیے جس سے بسا ہوا گھر اجڑ جائے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرتی ہے، ایسی عورت بدکار ہے۔ کتنا بڑے افسوس کی بات ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو جو خوشبو لگا کر بازاروں گلی کوچوں اور سلموں میں جائے اس کو بدکار فرماتے ہیں، اور ہم پھر اس حرکت سے باز نہ آئیں اور بے دھڑک سنگار کر کے اپنے گھروں سے باہر نکلیں۔ حدیث نمبر 12 میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک دفعہ میں نے ایک نامحرم جوان مرد اور جوان عورت کو ایک جگہ دیکھا۔ مجھ کو ان دونوں پر شیطان کا قوی اندیشہ ہوا کہ وہ ضرور اس موقع سے فائدہ اٹھائے گا، یعنی شیطان دونوں کے چال چلن کو بگاڑ دے گا اور عورت کی عزت کو خاک میں ملا دے گا۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم نامحرم عورتوں کے پاس آنے جانے سے بچو۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث میں آیا، ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بتائیں کیا شوہر کے بھائی یعنی دیور اور جیٹھ بے تکلف اپنی باوج کے پاس آ جا سکتے ہیں؟ فرمایا وہ عورت کے حق میں موت ہیں، یعنی جس طرح زہر کھانے سے دنیاوی موت ہو جاتی ہے اسی طرح دیور جیٹھ کا بے تکلفی کے ساتھ گھر میں آ جانا اور باوج کے ساتھ تخلیہ میں رہنا عورت کی ایمان کے لیے زہر اور آخرت کی بربادی ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو عورت دھنی کی خوشبو بسائے وہ ہمارے ساتھ عشاء میں نہ آئے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث میں آیا کہ پہلے زمانے میں عورتیں مسجد میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے باجماعت نماز پڑھا کرتی تھی۔ اس وقت حضور نے فرمایا کہ جو خوشبو بسا کر نماز کے لیے آئے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، کیونکہ خوشبو کی مہک سے مردوں کی نظریں خود بخود ہی عورت کی طرف پڑیں گی اور یہ فتنہ کا باعث ہوگا۔ بہنوں کو غور کرنا چاہیے کہ اس زمانے میں بھی جب عورت کو خوشبو بسا کر مردوں کے مجلس میں آنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو اس فتنوں کے زمانے میں ہم پر کس قدر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اول تو ہم بازاروں سیرگاہوں اور تماشاؤں میں جائیں اور پھر کتنا بڑا ظلم کی خوشبو لگا کر بناؤ سنگار کر کے جائیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو اس بے غیرتی سے توبہ کرنی چاہیے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نامحرم مردوں کے سامنے سنگار کر کے اترانے والی عورت قیامت کے اندھیرے کی طرح ہے، اس کا کوئی نور نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، یعنی زمین پر طرح کر نہ چلو، کیونکہ اترانا ذلیل تکبر ہے جو اللہ کو ناپسند ہے اور شیطان کو خوش کرتا ہے۔ یعنی اس عورت میں جو مردوں کے ساتھ بے حجاب ہو کر چلے اس میں کوئی بلائی نہیں، بلکہ اس میں شر ہی شر اور بدی ہی بدی ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عورت کے 3 نابالغ بچے مر جائیں وہ ان پر صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے، ایسی عورت جنت میں ضرور داخل ہوگی۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث میں